ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چاندنی نامی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو ایک جادوئی جنگل کے کنارے پر آباد تھا۔ اس گاؤں کے لوگ بہت ہی سادہ اور خوش مزاج تھے، لیکن ان کے ارد گرد کا ماحول کافی پراسرار تھا۔ جنگل میں عجیب و غریب مخلوقات بستی تھیں اور رات کے وقت ان کے بارے میں بہت ہی کہانیاں سنائی جاتی تھیں۔ لیکن گاؤں کے لوگ جنگل میں جانے سے ہمیشہ گریز کرتے تھے، کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہاں جادوئی مخلوقات ہوتی ہیں۔ گاؤں میں 3 دوست رہتے تھے، علی، منیر اور فریدہ۔ یہ تینوں ہمیشہ نئے مہماتی تجربات کے لیے بے تاب رہتے تھے اور اکثر مل کر شرارت کیا کرتے تھے۔ ایک دن علی نے کہا، یار، یہ جو جنگل کی کہانیاں ہیں، کیا تمہیں نہیں لگتا یہ سب محض افسانے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں خود جا کر پتہ لگانا چاہیے۔ فریدہ نے آنکھیں بڑی کر کے کہا، کیا تم پاگل ہو؟ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جنگل میں جانا خطرناک ہے، وہاں پریاں، جادوگر اور ڈریگن رہتے ہیں۔ منیر نے ہنس کر کہا، ارے چھوڑو، اگر وہاں کوئی ڈریگن ہوتا تو ہم کب کے جل چکے ہوتے۔ میرا خیال ہے ہمیں وہاں جا کر کچھ مہمات کرنے چاہیے۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلے دن جنگل میں داخل ہوں گے اور خود اس کی حقیقت معلوم کریں گے۔ اگلی صبح وہ اپنا سامان باندھ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل کے قریب پہنچتے ہی انہیں ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی اور درختوں کی شاخوں پر رنگ برنگی تتلیاں اڑتی نظر آئیں۔ جنگل کی ہوا میں کچھ جادو سا تھا جو ان تینوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ علی نے کہا، دیکھو، یہاں کوئی خطرہ نظر تو نہیں آ رہا، یہ جگہ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ جنگل میں اندر داخل ہوئے، انہیں ایک چمکتا ہوا جھیل نظر آیا جس کا پانی نیلے اور سنہری رنگ میں جھلک رہا تھا۔ جھیل کے کنارے ایک بوڑھا جادوگر بیٹھا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں ایک بڑی کتاب تھی۔ جادوگر نے مسکرا کر کہا، بہت خوب، بہت کم لوگ جنگل کی سچائی دیکھنے کی ہمت کرتے ہیں۔ کیا تم تینوں یہاں مہماتی تجربہ کرنے آئے ہو؟ منیر نے کہا، بالکل، ہم یہاں جنگل کے راز جاننے آئے ہیں اور شاید کچھ مزے کرنے بھی۔ جادوگر نے اپنی کتاب کھولی اور کہا، اگر تمہیں واقعی اس جنگل کی کہانی جاننی ہے تو میں تمہیں ایک چیلنج دیتا ہوں۔ اگر تم نے یہ چیلنج قبول کر لیا تو میں تمہیں ایک ایسا جادوئی تحفہ دوں گا جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ جادوگر نے کہا، تمہیں اس جنگل کی سب سے بلند چوٹی تک پہنچنا ہے، جہاں ایک قدیم پریوں کا درخت ہے۔ اس درخت کے پتے اتنے قیمتی ہیں کہ جو بھی انہیں چھیڑے گا وہ ہمیشہ کے لیے جادوئی طاقتوں کا مالک بن جائے گا۔ لیکن خبردار، یہ سفر آسان نہیں ہوگا، تمہیں عجیب مخلوقات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تینوں دوست خوشی سے تیار ہو گئے اور جادوگر کا چیلنج قبول کر لیا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، انہیں ایک عجیب و غریب مخلوق نظر آئی جس کا جسم تو خرگوش کا تھا، لیکن اس کے پر تھے اور وہ ہوا میں تیر رہا تھا۔ فریدہ نے کہا، یہ کیا عجیب چیز ہے؟ وہ مخلوق ہنس کر بولی، میں ہوں جنگل کا محافظ خرگو پر۔ اگر تم آگے جانا چاہتے ہو تو پہلے میری پہیلی کا جواب دو۔ منیر نے کہا، لو بھائی، پہیلیوں کا وقت آ گیا، چلو سناؤ، کیا پہیلی ہے؟ خرگو پر نے کہا، وہ کیا چیز ہے جو دن میں چھوٹی اور رات میں بڑی ہو جاتی ہے؟ علی نے تھوڑا سوچا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو سایہ ہے۔ خرگو پر خوش ہو گیا اور کہا، تم نے صحیح جواب دیا، اب تم آگے جا سکتے ہو۔ چلتے چلتے تینوں دوست آخر کار جنگل کی چوٹی پر پہنچ گئے جہاں پریوں کا درخت کھڑا تھا۔ درخت کی شاخوں پر رنگین پتیاں چمک رہی تھیں اور درخت کے ارد گرد جادوئی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔
جیسے ہی علی نے ایک پتی کو چھونا چاہا، ایک دیو ہیکل مخلوق نمودار ہوئی۔ مخلوق نے گرجدار آواز میں کہا، تم ان پتیوں کو نہیں چھو سکتے جب تک تم میری آخری پہیلی کا جواب نہ دو۔ فریدہ نے گہری سانس لی اور کہا، چلو آخری پہیلی بھی سن۔ مخلوق نے کہا، وہ کون سی چیز ہے جسے تم جتنا بانٹو وہ بڑھتی جاتی ہے؟ تینوں دوست کچھ دیر سوچتے رہے، پھر منیر نے خوشی سے کہا، محبت، محبت جتنی بانٹنی چاہیے اتنی ہی بڑھتی ہے۔ مخلوق مسکراتے ہوئے غائب ہو گئی اور تینوں دوستوں نے پتیوں کو چھو لیا۔ اچانک وہ خود بھی جادوئی طاقتوں کے مالک بن گئے۔ جب تینوں دوست واپس جادوگر کے پاس پہنچے تو جادوگر نے انہیں مبارکباد دی اور کہا، اب تم ہمیشہ کے لیے جنگل کی جادوئی مخلوقات کے دوست بن گئے ہو اور تمہارے پاس ایسی طاقتیں آ گئی ہیں جو تمہیں زندگی بھر مدد دیں گی۔ علی، منیر اور فریدہ خوشی خوشی اپنے گاؤں واپس آئے اور انہوں نے اپنی مہماتی کہانی گاؤں کے لوگوں کو سنائی۔ ان کی کہانی گاؤں بھر میں مشہور ہو گئی اور وہ تینوں ہمیشہ کے لیے جادوئی دنیا کے ہیرو بن گئے۔